دو مثالیں اللہ تعالی نے یہاں ارشاد فرمائیں، اور بحث بنیادی طور پر یہ چل رہی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرو، اور اللہ تعالی کی ذات ان تمام مثالوں سے بلند و بالا ہے جو تم لوگ کہتے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے پہلی مثال بیان کی کہ دیکھو اگر مثال سے تم سمجھنا چاہتے ہو تو ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالی مثال بیان کرتے ہیں کس کی؟ ایک ایسے آدمی کی جس کے لیے اللہ تعالی نے آگے اس کی تعریف کی، یعنی اس کی صفت کو گنوایا اور فرمایا کہ مثلا اللہ مثال بیان کرتا ہے عبدن، ایک ایسے آدمی یا شخص کی، مملوکن، جو آدمی اس کا کوئی اور مالک ہے، وہ مملوک ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ ہے پرایا مال، وہ آدمی ہے غلام، اس کے قبضے میں کوئی چیز ہے نہیں، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ ایک آدمی ہے ایسا جس کے اختیار میں کوئی چیز ہی نہیں، جس کے اپنے بس میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور اس کے کوئی اختیار بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے۔ ومن رزقناہ، اور دوسرا آدمی ایسا ہے من رزقناہ، جسے ہم نے دیا رزقن، اپنی طرف سے رزق، حسنن، بہت اچھا، اللہ نے جسے رزق دیا ہے اپنی طرف سے اور بہت اچھا رزق دیا ہے، فہوا، سو وہ آدمی ينفق، خرچ کرتا ہے، منہ، اس رزق سے، سرًا وجہرا، وہ چوری چھپے بھی خرچ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کھلے بندوں بھی خرچ کرتا ہے۔ دو آدمیوں کی تم مثال سن لو، ایک آدمی جس کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک آدمی جس کے قبضے میں وہ ہے جو اللہ نے اسے رزق دیا ہے اور اس میں خرچ کرتا ہے۔ هل یستوون، کیا یہ دونوں آدمی برابر ہیں؟ یہ ہے استفہام انکاری، یعنی پوچھنا اس انداز سے کہ اس کا انکار ثابت ہو کہ کیا یہ دونوں آدمی برابر ہیں، مطلب یہ کہ نہیں برابر، ایک آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بلکہ وہ خود اس کی جان، زندگی کسی اور کے قبضے میں، اور دوسرا وہ ہے جسے اللہ نے رزق دیا ہے، اور رزق کے لیے بھی فرمایا حسنن، بہت سا مال اللہ نے اس سے دیا ہے اور وہ اس مال سے دن رات خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ دونوں آدمی برابر؟ کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ تو مثال یہ دی کہ ایک وہ ہیں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ان کے اپنے قبضے میں کچھ بھی نہیں، الٹا اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے انہیں رزق دیا ہے، اللہ ہی نے ساری زندگی کی سہولتیں انہیں دی ہیں، اور اس سے پہلے اس کے علاوہ دوسرا آدمی ہوا ہے جسے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اور یہ دونوں جب برابر نہیں ہیں اور تم مانتے ہو کہ اسے برابر نہیں، تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کی توحید ثابت ہو گئی، اور اللہ نے اس کے ذریعے اس مثال کو واضح کر دیا۔ یہ قرآن نے جو اس موقع پہ الحمدللہ کہا ہے تو یہ ہر اس انسان کے لیے جو آدمی ذرا سا بھی غور اور فکر سے کام لے اور سوچے کہ خدا نے جو دو مثالیں دی ہیں، ان مثالوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دو آدمیوں کی جو مثال دی، اللہ نے فرمایا بل اکثرهم، لیکن مشرکین کی اکثریت لا یعلمون، انہیں اس حقیقت کا علم نہیں۔ جب انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے تو پھر یہ مشرک کیوں قرار پائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غور نہیں کرتے۔ غور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ تو قصور تو انہی کا ہوا، تو لوگ معذور نہیں ہوئے۔ لوگ اگر سوچتے کہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں ان کے پاس کیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے نا، اور ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمیں بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا خدا کی توحید ثابت ہوتی ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر غور نہیں کرتی۔ بار بار اللہ وہی دلائل بیان کر رہا ہے جن دلائل سے خدا کی توحید ثابت ہو اور انسان مطلقاً فکر، عقل کے ذریعے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ مثال اللہ تعالی نے پہلی یہ دی، اور اس سے پہلے بتایا کہ کافر کیا مثالیں دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، مثال سے کسی چیز کی وضاحت ہوتی ہے، مثال سے اصل چیز ثابت نہیں ہوا کرتی، اصل چیز پہلے سے ثابت ہے، اس کی تشریح کے لیے مثال دی جاتی، اصل چیز پہلے سے ثابت ہوتی ہے، پھر اس کی تشریح کرنے کے لیے مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اچھا بھی اسے ایسے سمجھو۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ مثال کے ذریعے کوئی اصل ثابت کرنے چلیں۔ اللہ کی توحید وہ پہلے سے ثابت ہے، شرک جو کرتے ہیں اس کی نحوست، برائی اور اس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہے،
اور اس کی مثالیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شرک کرنے والوں کی مثال تو ایسے سمجھ لو، اور اللہ کی توحید پہ جو قائل ہیں اور جو قائم ہیں ان کی مثال ایسے سمجھ لو۔ تو جب یہ دو آدمی برابر نہیں ہو سکتے تو پھر تم کہو کہ الحمدللہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ خدا کی توحید ثابت ہوتی ہے اور لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، یہ غور نہیں کرتی۔ دوسری مثال ارشاد فرمائی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کرتا ہے رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما، ان دونوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال شروع فرمائی ہے، اور ایک پہلے آدمی کے متعلق کہتے ہیں دو آدمیوں کا آپس میں تقابل کیا ہے۔ ان میں سے پہلا آدمی ہے اب کم، اور اب کم کہتے ہیں گونگا، بہرا۔ جو پیدائشی طور پر گونگا ہوگا وہ بہرا بھی تو ہوگا نا، اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی مثال ہم بیان کر رہے ہیں جو اب کم ہے، گونگا ہے، کچھ نہیں بول سکتا، بہرا ہے، سن بھی نہیں سکتا۔ اور سننا اور بولنا جب ختم ہو گیا تو ایک تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوا۔ بعض حضرات کہتے ہیں مفسرین کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بیان کی ہیں یہاں پر۔ ایک پہلی چیز کہی اب کم، اور اب کم کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر معذور ہو، نہ وہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ دیکھ سکے۔ اب کم میں وہ تینوں چیزیں شامل کرتے ہیں کہ اس میں کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ ایک بات، لا يقدر علی شیء، دوسری اس میں برائی یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اپنی ذات کے لیے نہ وہ اپنی بینائی لوٹا سکتا ہے، نہ اپنی گویائی لوٹا سکتا ہے، نہ ہی اپنی سماعت قوت اس کو لوٹا سکتا ہے، اس کے پاس کچھ اختیار اپنا ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ دوسرے کے لیے کیا ہے؟ وَهُوَ كَلٌّ، اور وہ بوجھ ہے علی مولاہ، اپنے صاحب پر، یعنی بوجھ ہے جسے اردو میں آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ وہ وبال جان بنا ہوا، کہ وہ جان پہ وبال پڑی ہوئی ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے۔ تین چیزیں۔ چوتھی بات یہ کہ اینما، جہاں بھی یوجہ ہو اسے بھیجو، لا یات بخیر، وہ کبھی بھلا کر کے نہیں لاتا، وہ کبھی خیر کی چیز کے ساتھ نہیں آتا۔ یہ چار صفات ایک آدمی کی، چار برائیاں ایک آدمی کی، اندھا گونگا بہرا بھی، اپنے مالک پر بوجھ بھی، کوئی کام کر بھی نہیں سکتا، اور اس کے بعد بھی یہ ہے کہ اسے جہاں بھیجو کوئی خیر کا کام نہیں لاتا، کوئی اچھائی نہیں کرتا۔ حل کیا لوگو، یہ مشرک جو بالکل تمام تر بے بس ہے، یستوی برابر ہے، ہوا یہ آدمی ومئی، اور وہ آدمی یامر بالعدل جو انصاف کے ساتھ حکم کرتا ہے، جو عدل اور انصاف کے ساتھ قائم ہے، وہو علی صراط مستقیم، اور جو سیدھی راہ پر ہے۔ یہ دونوں آدمی کیا برابر ہیں؟ یعنی خدا کے دو بندے، ایک بت ہے، نکما ہے، نہ ہل سکتا ہے نہ چل سکتا ہے جیسے گونگا اور بہرا، اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی راہ دکھاتے ہیں ہزاروں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَمَن یَأْمُرْ بِالْعَدْلِ، اور کیا کرتا ہے؟ بندگی پر قائم ہے، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ پر قائم ہے۔ کیا یہ سب لوگ برابر ہیں؟ اس لیے مفسرین نے اس دوسری مثال کو توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کے لیے بعض لوگوں نے لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسالت کی مثال اللہ تعالی نے دی کہ ہمارے جو ایلچی ہیں، ہماری طرف سے جو آتے ہیں، قاصد اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یامر بالعدل، انصاف کا حکم بھی دیتے ہیں، اور وہ خود صحیح راہ پر ہیں۔ تو کیا یہ اور وہ پہلا آدمی برابر ہے؟ جب برابر نہیں ہے تو تمہیں پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننی چاہیے۔ اسی لیے کائنات میں کوئی آدمی جو ہدایت نہ دے سکے، جو صحیح راہ نہ دکھا سکے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی طرف سے نیابت کا لیاذ باللہ دعویٰ کرے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سامری نے بنا لیا تھا ایک بچڑا، اور اس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ وہ انہیں کوئی سیدھی راہ نہیں دکھاتا، اور اللہ کی ذات سیدھی راہ دکھاتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دکھاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ من یامر بالعدل، وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں، وہ علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہیں، بھلا وہ اور وہ برابر ہو سکتے؟ اتنا انصاف تھا، اتنا عدل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ خود اپنی ذات پاک کو بھی اور اپنے اولاد، اپنا خاندان، کسی کو عدل سے ہٹنے نہیں دیا۔
وہاں تو یا صرف عدل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، یا معافی تھی، مہربانی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی بھی تعریف کی کہ وہ خود اللہ کی بندگی پر قائم ہے. مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور قریش کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا، اور قریشیوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر ہی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے شہادت 63 برس کی عمر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت وہ کتنے تھے؟ 33 برس کے، کیونکہ 30 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے 40 ہجری میں، تو 33 برس کے تو تھے وہ، اور اس سے بھی پہلے کر لیں تو 30 برس کے تھے. تو قریشیوں نے گھیر لیا اور انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ سے کہ تمہیں ایک شادی کراتے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں شادی کرانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ابو جہل کی بیٹی سے. عورت سے علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہو گیا اس سے شادی کرنے کا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، شادیاں سب لوگ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کیسی انصاف کی بات ارشاد فرمائی. آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ علی شادی کرنا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی سے، اور جن چیزوں کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے میں انہیں حرام نہیں کہتا. یعنی نکاح دوسرا جائز ہے، ٹھیک ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اما لیکن میں یہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یہ دونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، رہ نہیں سکیں گی. تو علی رضی اللہ عنہ اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں تو انہیں چاہیے کہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں. اور آپ نے فرمایا علی کو معلوم نہیں ہے کہ فاطمہ کو جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، جو چیز فاطمہ کو پریشانی میں مبتلا کرتی ہے اس سے میں بھی پریشان ہوتا ہوں، اور انہیں پتہ نہیں ہے جو ذہنی طور پر اس کو تنگی پہنچے گی وہ اثر مجھ تک بھی پہنچے گا. لیکن میں کہتا ہوں اگر انہیں کرنی ہے شادی وہ کر لیں، میری بیٹی کو طلاق دے. علی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، معذرت کی اس بات پہ کہ اندازہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی. یہ کیا ہے؟ عدل ہے کہ اگر انہوں نے کرنی ہے شادی تو منع نہیں کیا کہ یہ حرام ہے نکاح یہ کچھ. فرمایا یہ دونوں بچیاں ایک گھر میں رہ نہیں سکتی. ایک وہ تہذیب جو ساری کی ساری اللہ کی دشمنی پر مبنی تھی اس کے والد کی جو بھی اس کے گھر میں تھا، اور ایک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. اس لیے عدل انصاف ہر جگہ رہا ہے، ہر جگہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا اور وہ صحیح راستے پر ہیں، اللہ کی بندگی پر قائم ہے. تو ان کی تو تم نہ مانو اور ان کے پیچھے چل پڑو جن بتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں، جن سے کوئی تمہیں گائیڈنس کوئی رہنمائی نہیں مل رہی. یہ کیسی چیز ہے؟ تم نے اگر مثال سننی ہے تو اس مثال کو دیکھو. یہ دو مثالیں دے دیں اور پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے. یہ جو واو ہے نا یہاں یہ کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر شروع اس آیت کو فرما دیتے کہ للہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزیں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، اس کی بجائے یہ واو سے کیوں شروع کیا کہ اور اللہ ہی کے لیے؟ مفسرین کہتے ہیں اس واو کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. یا تو واو عربی میں استعمال ہوتا ہے علت، وجہ، سبب، ریزن، اس کو بیان کرنے کے لیے کہ اس کی وجہ یہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور دیکھو سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، کیونکہ وہی علم رکھتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کو علم ہے جو کچھ زمین میں ہے. اوپر توحید کی مثالیں آ گئیں، رسالت کی مثالیں آ گئیں. دیکھو سب کچھ کرنے والا واو کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہی ہے. کیوں؟ للہ غیب السماوات والارض، اس لیے کہ علم اس کا کامل ہے. جب علم اس کا کامل ہے تو اسے ہی حق پہنچتا ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کرے اور صحیح راہ دکھائے. کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جو واو کا حرف یہاں پر آیا ہے یہ بات کو شروع کرنے کے لیے، تو معنی یہ بنے گا کہ جس طرح اوپر کی دو مثالوں میں تمہیں یہ پتا چل گیا کہ قدرت ساری اللہ ہی کی ہے، ایسے ہی وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، علم بھی سارا اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. تو واو کے دو ترجمے انہوں نے کیے ہیں.
دو تفسیریں کی ہیں. دوسری تفسیر کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کیا ہے، اور پہلی کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کے بعد وہاں بھی اگرچہ علم کو ہی بیان کیا ہے لیکن رنگ دوسرا آ گیا. تو یہاں پر اس پوری آیت میں اس کے ترجمے میں دیکھیے درمیان میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور دو چیزیں جو ابتدا اور انتہا میں ہیں اس میں کیا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کا اور زمین کا علم چھپا ہوا سب اللہ کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اثبات ہوا کہ علم اس کا ہے. آگے فرماتے ہیں وما امر الساعتی، اور جہاں تک قیامت کی بات ہے وہ تو لوگوں الا کچھ نہیں ہے، کلمح البصر، ایسے ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا. جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے آسان، قیامت تو ہمارے لیے ایسے ہے، ایک نگاہ کی بات ہے. او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ آسان ہے قیامت ہمارے لیے. یہ درمیان میں فکر آ گیا. آخر پہ کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور لوگوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو پہلے علم لے آئے، آخر پہ قدرت لے آئے، اور درمیان میں اس کی ایک مثال ذکر کر دی. یہ ہے اللہ نے ساری شرک کی بنیاد اور جڑ اکھیڑ دی کہ علم بھی اللہ کا ہے، قدرت بھی اللہ کی ہے. اور اللہ کے علم اور قدرت کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو قیامت جیسے بڑے حادثے پر غور کرو کہ آسمان زمین سب ٹکرا جائیں اور تباہ ہو جائے، آسمان بھی اور زمین بھی کہیں جا کر کہاں لگے گی. یہ سب چیزوں کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو قیامت پر غور کر لو. اللہ ہی کے لیے ہیں تمام وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں آسمانوں، بندوں کی تقدیر، انسان کے اعمال، اللہ کے فرشتے، جنت، جہنم، کئی چیزیں ہیں جو اس کائنات میں انسان کی نگاہ سے چھپی ہوئی ہیں. اللہ نے فرمایا وہ مجھے ہی پتا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ زمین میں چھپا ہوا ہے. زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، انسان نے کس مٹی میں ملنا ہے مر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اچھا خاصا ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ کس مٹی پہ پہنچ کے وہ مرے گا، اور پھر اچانک اسے اس زمین میں کوئی کام نکل آتا ہے. اور آپ نے فرمایا وہ اس ملک، اس شہر، اس جگہ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہاں اس کی موت آ جاتی. بظاہر کوئی کام نہیں ہے اسے اس زمین میں، لیکن اچانک جانا پڑ گیا. وہ موت وہاں کھینچ کے لے گئی اسے. اس زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں کون جانتا ہے. پھر ارشاد فرمایا وما امر الساعۃ، اور جہاں تک قیامت کا تعلق ہے علم اللہ کا پورا سامنے آ گیا. الا کلمح البصر وهو اقرب، وہ تو جیسے آنکھ کا جھپکنا ہے یا اس سے بھی کم. او ہوا اقرب، اقرب کے دونوں ترجمے ہو گئے نا، یا اس سے بھی زیادہ، یعنی جتنی دیر میں قیامت آئے گی آنکھ جھپکنے کا جو وقفہ ہے بس اتنی جلدی. مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو یہ حقیقت میں ایسے ہی ہے کہ جیسے فرما دیا جیسے آنکھ جھپکنا انسان کا، بس ایسے قیامت آ جائے گی. اور یا یہ کہ عربوں میں محاورہ استعمال ہوتا تھا، کہتے تھے کہ پل بھر میں، ہمارے یہاں بولتے ہیں نا جیسے پل بھر میں، آنکھ جھپکنے کے بقدر، بس اس لیے محاورے کا استعمال ہو گیا. اللہ نے فرمایا ہے ہم تو قیامت ایسے برپا کر دیں گے. او ہوا اقرب، یا اس سے بھی کم وقت میں. تو اس کی دونوں طرح تعبیر ہو سکتی ہے، اس سے بھی جلدی، اس سے بھی کم وقت میں. ایک سیکنڈ میں کائنات میں آواز گونجے گی اور تباہی شروع ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ والا اپنے اونٹ کے حوض پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور اسے ٹھیک کر رہا ہوگا اور قیامت کی آواز شروع ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا اسے پھر مہلت نہیں ملے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایسے ہو جائے گا کہ جانور جس نے کھول رکھا ہے اسے باندھنے کی فرصت نہیں ملے گی اور قیامت کی آواز شروع ہو جائے گی. اور حدیث میں آیا ہے کہ میں جب معراج میں گیا تو آپ نے فرمایا میں نے ایک جگہ دیکھا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور انہوں نے ایک سینگ کھوکھلا اپنے منہ میں لے رکھا تھا. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا اسرافیل. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس دن سے جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے ایسے ہی کھڑا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور اس میں ایک پھونک مار دے گا اور اس کی آواز اس پوری کائنات میں ارتعاش پیدا کر دے، تباہ کر دے، اس کو ٹوٹ پھوٹ جائیں گی سب چیزیں. اسی لیے
قیامت کے مناظر اگر دیکھنا ہو تو وہ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب چاند بے نور کر دیا جائے گا، جب ستاروں کو بکھیر دیا جائے گا، جب ایسی ایسی چیزیں پیش آئیں گی تو اس کائنات میں تو ایک سیکنڈ میں ہو جائے گا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کسی ایک سیارے کو اس کے مدار سے نکال دے تو اس کائنات میں کیا تباہی مچے، یہ زمین اپنے آربٹ سے ہٹ جائے، یہ زلزلہ، یہ سونامی جو آیا ہے، کہتے ہیں کہ زمین کی رفتار پہ، یعنی زمین کی جو حرکت ہے اس تک پہ اثر اس کا پہنچا ہے۔ سوچنے کی بات ہی ہے نا کہ ایسے دھماکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائیں دو چار اور زمین اپنی حرکت سے نکل جائے تو کہاں جا کر ٹکرائے، جا کے سورج سے اور چاند سے، اور کہاں اللہ ہی جانے۔ اور سورج میں اگر چلی جائے تو اس کائنات میں کون یاد کرے کہ انسان نام کی بھی کوئی چیز تھی یا نہیں تھی، سب جل کے راکھ ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اللہ نے کہا ہے ہمارے لیے قیامت بس ایسی ہی ہے، اس سے بھی کم تر چیز ہے۔ ان اللہ، اور اللہ تو لوگوں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سو جس پروردگار کا علم اتنا ہے، جس کی قدرت اتنی ہے، پھر اس کو چھوڑ کے شرک کرتے ہو؟ کوئی ہے اس کائنات میں اس کا علم ایسا ہو؟ کوئی ہے جس کی قدرت ایسی ہو جو اس کائنات کو توڑ سکے، اللہ کے اس نظام سے باہر نکل سکے، کچھ ہو سکے؟ ایک بزرگ تھے انگریزوں کے زمانے میں، تو کسی آدمی کو جن نے تنگ کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کی توحید ان پہ بڑی غالب تھی، اور علم بھی، تقوی بھی اتنا تھا، تو وہ جن اس آدمی کے ساتھ جو بھی معاملہ تھا وہ گئے جب اس سے ملنے کے لیے، تو اس جن نے کہا حضرت آپ کو تو بڑا ادب کرتا ہوں۔ میں کہا تو بھائی اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو، چھوڑو اسے۔ اس نے کہا چھوڑ دیتا ہوں، کوئی کام بتائیں۔ تو انہوں نے کہا تمہارے بس میں کچھ ہے نہیں تو تمہیں کیا کام بتائیں، اللہ ہی سے کیوں نہ مانگے۔ توحید کا غلبہ تھا۔ اس نے کہا حضرت کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بس میں رکھی ہیں، کچھ جنوں کے بس میں بھی رکھی ہیں، تو آپ مجھے وہ بتا دیجئے جو میرے بس میں ہے، میں ضرور کروں گا، پھر چلا جاؤں گا، آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو۔ سے کہا کیا؟ کہنے لگے انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو۔ اس نے کہا یہ تو بس میں نہیں فرمایا، پھر ہمارے کوئی کام بھی نہیں۔ 2 بار تو جیل ہو آیا ہوں، 2 سال جیل میں کاٹ کے ایک مرتبہ آئے تھے انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے کہا بس ہمیں اور کوئی کام نہیں، بس یہی کام ہے انگریزوں کو نکال دو۔ تو اس لیے یہ مثال اس لیے یاد آئی کہ کائنات میں جس کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے، آدمی سوچے اس کے اختیار میں ہے ہی کیا۔ نہ اس نے بنایا اس کائنات کو، نہ وہ توڑ سکتا ہے، نہ اسے علم ہے انسانوں کے حالات اور ضروریات کا، نہ ان انسانوں کے مسائل کو وہ حل کر سکتا ہے۔ اختیار تو وہ بہت دور کی بات ہے، علم ہی نہیں ہے سرے سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو میرا شریک ٹھہراتے ہو۔ چھٹی عقلی دلیل دی توحید پہ، اور اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے من بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے پیٹ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں اس دنیا میں لایا ہے، اور تم اس حالت کو یاد کرو، لا تعلمون، تم کچھ نہیں جانتے تھے، شیئن، کوئی چیز تمہارے علم میں نہیں تھی۔ یہ بچہ ہے اور پیدائش کے بعد آپ اسے دیکھیں، کوئی چیز نہیں جانتا، اسے کچھ خبر نہیں ہے کہاں آیا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کچھ نہیں تم جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ماں کے ذکر کے ساتھ کہ جس سے اس نے جنم لیا ہے اس کا بھی کوئی حق بنتا ہے، اس لیے خاص طور پہ امہاتکم کا لفظ لائے کہ تم دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری ماؤں سے، اور تم کچھ نہیں جانتے تھے، کیسا بچپن ہے۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا، اللہ نے فرمایا کہ وہنن علی وہنن، وہ جھٹکے سہ سہ کے اسے اپنے پیٹ میں رکھتی رہی ہے، وضعت ہو کرہا، اور اس نے بڑی تکلیف سے اسے جنم دیا ہے، اور بڑی تکلیف میں اس نے دن گزارے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو بیتتی ہیں، اللہ ہی ہے جو اس آس کو پورا کرتا ہے۔ اور ماں کی حالت کیا ہوتی ہے، اللہ سے سارا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سارے مہینے کس خوف میں گزرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو، بچہ کیسے پیدا ہوگا، معذوری نہ ہو جائے، کہیں یہ چیز نہ ہو جائے، کہیں یہ چیز نہ ہو جائے۔ 9ویں پارے میں اسی لیے اللہ نے فرمایا دعوا اللہ ربہما، دونوں بار بار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ
جو بھی اولاد ہو یہ اچھی ہو، صالح ہو، صحیح اعضاء کی ہو، سالم ہو، اللہ نے فرمایا تم سوچو اس وقت کو لا تعلمون شیئا، بچہ ذرہ برابر کچھ نہیں جانتا، کیسی بے بسی ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، مکھی بیٹھ جاتی ہے، ماں اڑائے، باپ اڑائے، کوئی اڑائے، کچھ نہیں کر سکتا، بھوک لگتی ہے کھا نہیں سکتا، علم ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ وجعل لکم، اور پھر اللہ نے کیا تمہیں دی ہے السمع، اللہ نے سماعت دی، اللہ نے سننے کے لیے کان دے دیے۔ آواز آدمی کے کانوں میں پڑتی ہے، بچے کے کانوں میں پڑتی ہے تو آدمی اس سے اثر لیتا ہے اپنی علم اور فہم کے مطابق، بچے کے کان میں پڑتی ہے، بچہ اپنی شخصیت کے مطابق اس کا اثر لیتا ہے۔ اور ایسی چیز ہے سماعت کہ جب تک یہ معطل نہ ہو نیند بھی نہیں آتی، سماعت ختم ہوتی ہے پھر نیند آتی ہے نا، اسی لیے آگے دیکھیں گے آپ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے کانوں میں ان کے کان تھپک دیے، آواز کا انقطاع ہوا، آواز ختم ہوئی پھر نیند آنا شروع ہو گئی اس کو، اور اسی لیے اٹھتا ہے تو سب سے پہلی چیز اس کو آواز کوئی سنائی دیتی ہے، پھر وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، پھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ہم نے اسے سماعت دی، والابصار، اور اللہ نے آنکھیں دی، آنکھوں سے دیکھتا ہے، رنگوں کی پہچان کرتا ہے، شکلوں کی پہچان کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس بچے میں، والافئدہ، اور اللہ نے کیا اس کے ساتھ ساتھ اسے دل دے دیے، یہ سب کچھ اس لیے ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا احسان مانو، تم مانو اس کو، میں نے دیا ہے، ہم نے دل دیا ہے، ہم نے آنکھیں دی ہیں، ہم نے اس بچے کو ساری چیزیں دی ہیں، تم ہمارا احسان مانو، اور نہیں مانتے مشرک، اور دیتا اللہ ہے، اور اپنی اولاد کے نام ایسے شرک والے رکھ دیتے ہیں، اپنی اولاد کو جا کے مزاروں پر چڑھا آتے ہیں، اپنی اولاد کو جا کر اس زمانے میں، یہ تو مکی صورت ہے لیکن مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ہاں دے آتے تھے کہ ان کو جو مرضی تم بنا لو۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم میرا احسان مانو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ انسانوں کی بھی ہو گئی۔ ایک اور مثال دی، الم یرو، اور یہ مثال جہاں اللہ کی توحید کا اثبات ہے، شرک کا بھی رد ہے۔ الم یرو، کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، اس کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھو، سورج، چاند، ستارے، تم اپنا وجود سب سمجھ گئے۔ اب دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں الی الطیر، پرندوں پر غور کرو۔ قرآن بار بار دعوت دیتا ہے، کہتا ہے لاؤ کہاں سے شرک ثابت ہوتا ہے، اللہ کی توحید کو دیکھو، غور کرو، ایک ایک دلیل دیتا ہے، آخر اللہ کو پڑی کیا ہے اتنے دلائل دینے کی۔ آدمی سوچے کہ خدا کو کیا مجبوری پیش آ گئی، وہ ذات عالی تو نہ بھی دلائل کوئی دے، اسے کیا، صرف انسانوں کو بچانے کے لیے، صرف ہم لوگوں کے لیے کہ کسی طرح اللہ کی مخلوق اللہ کی راہ پر چلے، کہیں شرک میں نہ پڑ جائے، کہیں راستہ کھوٹا نہ کر لے، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ یہ کہیں کل کو کہ اللہ کوئی چیز ہمارے پاس آئی نہیں تھی۔ اب پرندوں کی بات آ گئی، فرمایا الم یرو الی الطیر، کیا لوگوں نے غور نہیں کیا پرندوں پہ، مسخرات، یہ جو پرندے ہیں باندھے ہوئے ہیں حکم کے ساتھ، مسخر ہیں، باندھ دیے گئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کے فضا میں، آسمان کی ہوا میں، جو یعنی فضا، ہوا، اللہ نے فرمایا ہمارے حکم کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، ما یمسکہن، اور کون ہے جو انہیں تھام لے، الا اللہ، سوائے اللہ کے کون ہے جو انہیں تھامتا ہے۔ زمین کی کشش اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس کے باوجود پرندہ اپنے وجود کو پروں اور ہوا کی طاقت سے اڑا کر اوپر لے جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو تو پرندہ ایک لمحے کے لیے فضا میں رک جاتا ہے، وہ جو لمحہ ہے نا جب یہ رک جاتا ہے بالکل حرکت، اس کی موومنٹس ختم ہو جاتی ہیں، اللہ نے فرمایا ما یمسکہن الا اللہ، کون ہے جو پرندے کو اس وقت تھام لیتا ہے جب کوئی حرکت نہیں ہوتی اس کائنات کے، اس زمین و آسمان کے بیچ۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کو ثبات اور قرار بخشے، اور یہ رد آ گیا ان تمام مذاہب کا جن میں پرندوں کی پرستش ہوتی تھی،
اللہ نے بتایا کہ اللہ ہی کے حکم سے وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. باز کی پرستش ہوتی تھی، شکرے کو پوجتے تھے، راج ہنس کو پوجتے تھے، نیل کنٹھ کو پوجتے تھے. یہ اب تک بھی ہے، پرندوں کے نام سے مورتیاں اور یہ چیزیں اللہ نے اس کا بھی رد کیا. بھجنگا ہوتا ہے، اس کو بھی پوجتے ہیں. بھجنگے کا کیا نام ہے؟ چلو، بہرحال لوگ پرندوں کو پوجتے تھے، ان کی عبادت ہوتی تھی. اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان کون انہیں تھامتا ہے؟ کس کے حکم سے یہ اڑتے ہیں؟ دیکھیں کبھی تم نے اڑتے ہوئے جانور؟ مسخرات، حکم کے باندھے ہوئے ہیں. اللہ ہی کے حکم سے ان کی اڑنا ہے، اللہ ہی کے حکم سے ان کا نیچے اترنا ہے. یہ سب کی سب چیزیں تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ ان فی ذالک، اور فرمایا اس میں، یہ پرندوں کے اڑنے میں یا پرندوں کے رکنے میں، لآیات، بڑے پتے ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ہمیں مانتی، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ہمارا، ان کے لیے بڑے پتے. اب اس پہ آدمی غور کرے، کتنی کتابیں دنیا میں، انسائکلوپیڈیاز اس موضوع پہ بھی لکھے گئے ہوں گے، پرندوں پہ ہزاروں صفحے، لاکھوں صفحے لکھے گئے ہوں گے. پوری پوری تھیوریز مل جائیں گی، پرندہ فلاں کیسے اڑتا ہے، کتنی ہوا اسے چاہیے ہوتی ہے، کس سمت میں وہ رخ کرتا ہے، سردیاں کہاں، گرمیاں کہاں، ہزاروں چیزیں مل جائیں گی. لیکن انہیں، ان پرندوں پر غور وہ کرتے ہیں اپنے بساط سائنس اس حد تک، انہیں اس سے معرفت نہیں ملتی اللہ کی، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا. اور مومن آدمی، اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ہمارے پتے ہیں اس قوم کے لیے جو قوم ایمان، جو یقین رکھتے ہیں اللہ پہ. جب وہ ان پرندوں کو دیکھتا ہے قطار در قطار اڑ رہے ہیں، تو اس کے دل سے نکلتا ہے کہ واقعی اللہ کے علاوہ کون ہے جو انہیں لے جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کے رزق کا بندوبست کرتا ہوگا. جب آدمی دیکھتا ہے کہ ایک پرندہ شکار کیا اور اس کے پاؤں میں کئی مرتبہ ایسے شکار میں رنگ مل جاتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا پرندہ ہے اور اس کی اطلاع دے دیں. یہ جنگلات والے کرتے ہیں نا، پرندوں کے جو محکمہ سارے کرتے ہیں. تو کافر آدمی اسے دیکھے گا، وہ کہے گا فوراً خط لکھو تاکہ پتہ چلے، ریسرچ میں مدد ملے کہ یہ پرندہ اس موسم میں اس تاریخ کو فلاں جگہ پایا گیا. اور مومن آدمی وہ کہتا ہے سبحان اللہ، دیکھو اللہ نے اسے بھی شعور دیا ہے کہ سردی اور گرمی سے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے، یہ پرندے کہاں سے کہاں آتے ہیں. یہ ہے فکر کی دعوت جو اللہ بار بار دے رہا ہے کہ لوگوں تم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے. اب اللہ کی معرفت ان پرندوں کے سفر سے اس کو حاصل ہوتی ہے جو مومن ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ سائنس، ترقی، ساری چیزیں، مگر اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ نے فرمایا ہے تم ان چیزوں پر غور کرو. پھر ایک اور مثال دی، بھری پڑی ہے یہ سورت عقلی دلائل سے اللہ کی توحید. اس لیے اس سورت میں ہی غالباً سب سے زیادہ یہ چیزیں آ گئی ہیں. اس کے بعد جو قرآن چلا ہے تو سورہ روم تک 21ویں پارے میں جا کر پھر کئی عقلی دلائل آتے ہیں، اور اس سے کم ہی آتے ہیں. بھری پڑی ہے یہ سورت، ایک ایک بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں. پھر اگلی مثال دی ہے واللہ جعل لکم، اللہ نے کر دیا ہے تمہارے لیے کیا، من بیوتکم، تمہارے گھروں میں، سکنن، اللہ نے سکون کی جگہ بنا دی ہے، بسنے کی جگہ بنا دی ہے. گھر کو بتایا سکون کی جگہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو رہنے کو گھر میسر آ جائے، اور آپ نے فرمایا ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس ہو اور اس کی بیوی بھی اچھی ہو، تو آپ نے فرمایا پھر تو وہ بادشاہ ہو گیا. بادشاہ ہی ہے. گھر کا سکون یہ ان سے پوچھیں جن لوگوں کے اپنے گھر نہیں ہوتے، کہ اپنا گھر جب ہو جاتا ہے، اپنی چھت جب مل جاتی ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کو جنہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اپنا گھر نہیں، اپنی چھت نہیں ہے، کسی طرح اپنا گھر بناؤ، تو وہ کیسی سکون کی چیز ہوتی ہے. چاہے کچا ہی گھر مل جائے مگر کیسی سکون ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے، جعل لکم من بیوتکم سکنن، اللہ نے تمہارے گھر کو سکون کی چیز بنا دی ہے. ایک بات رہ گئی، یہ اوپر بچوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے نا، کہ یہ کچھ نہیں جانتا ہوتا، تو آدمی کو اللہ نے احسان فرما کے کہا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو.
اللہ کا احسان مانو، اولاد اس نے دی، اور پھر اولاد کی محبت اللہ نے جو پیدا کر دی یہ اللہ ہی کا احسان ہے، وگرنہ تو اولاد کی محبت خدا دل میں نہ ڈالے تو سب سے بڑے دشمن اولاد کے اس کے ماں باپ، مطلب کوئی تک نہیں ہے، آدمی سو رہا ہے اور بچے رونا شروع ہو گئے، اب اٹھے کیا کرے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، یہ چیز توڑ رہا ہے، یہ شرارت کر رہا ہے، آدمی تو تنگ آ جاتا ہے، ماں تنگ آ جاتی ہے کہ کیا کرے۔ اگر دل میں محبت نہ ہو تو سوچو ان تنگیوں کو کون برداشت کرے، اس تکلیف کو کون برداشت کرے۔ پتا ہے کہ صبح آفس جانا ہے، فلاں کام میں جانا ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے سونے کے لیے ملے، اس میں بھی 2 گھنٹے بچوں نے اڑا دیے، تو یہ اگر اللہ نے محبت نہ اولاد کی ڈالی ہو تو سب سے بڑی دشمنی تو یہی ہو کہ پھینکو انہیں باہر، روز ایسی مصیبت پڑ جاتی ہے، کوئی خیال نہیں آتا کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں۔ یہ اللہ نے جو محبت ڈال دی نا یہ اس وجہ سے برداشت ہوتا ہے، اسی لیے یہ گھر اللہ نے فرمایا جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے بسنے کی جگہ بنائی ہے، وجعل لکم، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے کیا ہے من جلود الانعام، چوپایوں کی کھال سے۔ سب چوپایوں کی کھال جب اسے دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے سوائے سور کی کھال کہ وہ بے عین ہی نجس ہے اور اس کی کھال سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، باقی سب کھالوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ انہیں دباغت دے دی جائے اور وہ پاک ہو جائے۔ حتیٰ کہ وہ جانور جو حرام ہیں، جن کا کھانا بلی ہے یا ایسی چیزیں ہیں، کتا ہے، اس کی کھال سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، دباغت جب ہو گئی تو وہ پاک ہو گئی۔ انسان کی کھال کی دباغت اس کا استعمال جائز نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان معزز اتنا ہے، محترم اتنا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی کھال، اور فقہا لکھتے تھے کہ سانپ کی کھال، اور وہ کہتے تھے سانپ کی کھال دباغت کو قبول نہیں کرتی۔ دباغت سمجھتے ہیں؟ نمک لگانا اس پہ اسے ٹھیک کر دینا، تو فقہا کہتے تھے سانپ کی کھال اس کو قبول نہیں کرتی، یعنی اس کے ہو نہیں سکتی۔ لیکن اب ہمارے زمانے میں ظاہر ہے کہ میٹیریل چیزیں بدل گئی ہیں پچھلے دور کی نسبت، تو وہ اس کا بھی استعمال جائز ہے بنیادی طور پہ، اور اسی طرح ان جانوروں کی ہڈیاں اور ان جانوروں کے دانت، ان کا استعمال بھی حنفی فقہا کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی کھال کا استعمال خود بھی فرمایا ہے اور دوسروں کو بھی، اور جو منع کیا ہے کھال پہ بیٹھنے سے تو آپ نے درندوں کی کھال کے لیے منع کیا۔ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کی کھال پہ بیٹھنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ درندگی ہے نا، تو منع کیا ہے کہ شیر کی کھال پہ مت بیٹھنا، کیونکہ وہ درندے کا اثر تم میں بھی آئے گا۔ اسی لیے جو پرانے بزرگ تھے، کئی ایک کے تذکرے میں آتا ہے کہ وہ بکرے کی، بھیڑ کی کھال پہ بیٹھا کرتے تھے، بکری کی کھال پہ، کیونکہ اس میں عاجزی تواضع ہے تو اس پہ بیٹھ جاتے تھے، اور درندے کی کھال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، باقی اور استعمال ان کے اس کی اجازت، اور یہ روکنا بھی کوئی حرام ہونے کے درجے کی نہیں ہے، کراہت کے ساتھ۔ اور اسی طرح جانوروں کی ہڈیاں اور جانوروں کے دانت، ان کا استعمال بھی جائز ہے۔ ہاتھی دانت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنگھی تھی جو ہاتھی دانت کی بنی ہوئی تھی، آپ اسے استعمال کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں یہ سالم بن عبداللہ بن عمر، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھی پوتے تھے، محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ بھی ہاتھی کے دانت کی چیزیں استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھی دانت کا ایک چھوٹا سا پیالہ تھا، اس میں تیل رکھا رہتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ لگایا جاتا تھا، تو ہاتھی دانت کی چیزیں یہ جائز۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی جس ہار کے گمنے کا ذکر آتا ہے، بعض نے کہا کہ اس میں ہاتھی دانت کی کچھ چیزیں تھیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے زیورات بنانا جو مختلف جانوروں کی ہڈیوں کے ہیں، یہ بھی حنفی فقہا کے یہاں جائز۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس سے منع کرتے تھے، لیکن جب وہ مصر گئے تو ان کا فتویٰ بدل گیا تھا، وہ پھر کہتے تھے کہ یہ جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ نے جانوروں کی کھالوں کو دیکھو تمہارے لیے بنایا ہے، بیوتن، تمہارے گھر بنائے، گھر قرار دیے، ڈیرے بن گئے نا، خیمے لگ گئے،
تستخفونہا، جو تمہیں ہلکے محسوس ہوتے ہیں. خیمے لگاتے ہو وہ تمہیں ہلکے محسوس ہوتے ہیں. خیمے کی بجائے گھر اٹھانا پڑ جائے تو پھر اب تو آپ کے ہاں جو مٹیریل آتا ہے یہ بنا بنایا ہے نا، بنے بنائے چھت اور دیواریں، یہ تو بہت مشکل ہے. اس لیے فرمایا تستخفونہا، تمہارے لیے یہ بڑے ہلکے ہیں انہیں اٹھانا، کہ جانوروں کی کھال کا خیمہ بن گیا اور خیمے کی رسیاں الگ کی اور اس کے عمود، اس میں جتنی لکڑیاں تھیں الگ کی اور کھال کو لپیٹا اور چل پڑے. خانہ بدوش لوگ جیسے ہوتے ہیں کتنے ہی دنیا میں ایسے ہیں، اب بھی جگہ جگہ پھرتے ہیں، یا آدمی پکنک پہ جاتا ہے وہاں پہ خیمے لگاتا ہے. اللہ نے فرمایا اٹھانے میں تمہیں ہلکے لگتے ہیں یوم ظعنکم، اس دن جس دن تم سفر میں جاتے ہو، ویوم اقامتکم، اور جس دن تم گھر میں ہوتے ہو. یہ سارے دنوں میں اللہ نے تمہارے لیے یہ بھی گھر بنائے. خیموں کی ٹیکنیک اللہ نے سکھا دی، جانوروں کی کھالوں کا استعمال اللہ نے سکھا دیا. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں نا، اللہ نے خود کسی نہ کسی کے دماغ میں ڈالا ہے کہ یہ بات کرو. اب خیمے انسانوں نے بنائے ہیں بظاہر، لیکن اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی، تو مطلب یہ کہ ہم نے سکھایا تھا، ہم نے بتایا تھا. اور یہ دلیل ہے اس بات کی بھی کہ اس کائنات میں انسانوں کا آغاز اللہ کی رہنمائی سے ہوا ہے، نبوت سے ہوا ہے. بڑے شرف اور عزت کے ساتھ انسانیت شروع ہوئی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ لوگ ننگ دھڑنگ خیموں میں رہا کرتے تھے اور کوئی تعلیم ہی نہیں تھی اور جانور مار مار کے کھاتے تھے. انسانیت کا آغاز اللہ کی توحید کے ساتھ ہوا، انسانوں کا آغاز اللہ کی رہنمائی سے ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھایا کیا کرنا ہے، مر جائے تو کیسے قبر کھودنی ہے، کوے کے ذریعے تعلیم دے دی کہ ایسے اپنے بھائی کو دفن کرو، یہ چیزیں کرو. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا، اصل میں ان کو کڑیاں ہی نہیں ملی. ہر کوئی جو کہتا ہے کہ انسان اتنے لاکھ سال پرانا، اتنے لاکھ سال پرانا، وہ پیچھے زمانے تک جائے. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، حضرت ادریس، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دور وہ کتنے کروڑ سال قبل تھا. اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، نہ وہ کڑیاں ملیں نہ وہ نظریے ثابت. یہاں سے اللہ نے فرمایا ہے جس دن تم سفر کرتے ہو اور جس دن تم گھر میں ہوتے ہو، خدا نے ان چیزوں کو کیسا ہلکا پھلکا تمہارے لیے بنایا ہے. وَمِن نَّصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، 3 قسم کے بال ان کا ذکر کیا. کس کس چیز میں اللہ کے ساتھ شرک کرو گے، کہاں کہاں خدا کی توحید نہیں مانو گے. من اصوافیا، صوف، اصواف کی جمع ہے صوف، اور صوف کہتے ہیں بھیڑوں کے بال، اون جسے ہم کہتے ہیں نا، وول. یہ اوبار وبر کی جمع، اور وبر کہتے ہیں اونٹ کے بال. پشم کا لفظ جو اردو میں اصل میں یہ اونٹ کے بالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اشعار، شعر کی جمع، اور شعر کہتے ہیں بکریوں کے بال کو. ومن اصوافها، اور لوگوں بھیڑوں کے بال سے، اون سے. واوبارها، اور اونٹوں کے بالوں سے، پشم سے. واشعارها، اور لوگوں دیکھو تیسری چیز بالوں سے، بکریوں کے بالوں سے. اساساً، تم کیا بناتے ہو؟ اساسا بناتے ہو. اساس اور متاع 2 لفظ استعمال کیے. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بالوں کا گنا ہے ان سب کا استعمال جائز ہے، منع نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا استعمال کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونی جبہ پہنا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جب آئے تھے، یہ بلکہ وہ تشریف لے گئے تھے خارجیوں کے پاس، تو خارجیوں نے جن چیزوں پہ اعتراض کیا، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا اچھا لباس پہنے ہوئے، تو انہوں نے کہا افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا اور اتنا اچھا لباس. تو انہوں نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بس میرا حال یہ ہے کہ یہ لباس پھٹ جاتا ہے، پھر پیوند لگا لیتا ہوں، پھر پیوند لگاتا رہتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں. تو انہوں نے کہا اللہ سے ڈرتے ہو اور ہمیں کافر کہتے ہو، یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. خدا کا یہ خوف جو تمہیں ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آپ جائیں اور جا کے انہیں سمجھائیں کہ ہم لوگوں کو کافر نہ وہ کہیں اور نہ میرے خلاف وہ بغاوت کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لباس سے بہتر پہنے ہوئے دیکھا ہے جو ان کے پاس تھا، اور تم کیا ان پر بھی اعتراض کرو گے؟ اور انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا ہے کہ روم کے جبے لائے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لباس تھا اور اس کی پٹیاں جو کف پہ لگی ہوئی تھیں اور جو سامنے کی سائڈ پہ تھیں وہ سب کی سب اچھی تھیں، خوبصورت تھیں. اور اس پہ عمر رضی اللہ نے ایک جبہ خریدا اور پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عرض کیا اللہ کے رسول، جب یہ غیر مسلم آتے ہیں، وفد آتے ہیں کئی ملکوں سے آپ سے ملنے کے لیے، آپ میرا خیال ہے اس دن پہنا کریں، ان کے سامنے بہت اچھا آپ کو لگے. تو انہوں نے کہا یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہیں. اس لیے قرآن نے، اللہ نے یہاں پر اللہ تعالی نے اپنے انعامات میں گنا ہے کہ دیکھو وہ بال جو تم استعمال کرتے ہو، اون کو، پشم کو، بکری کے بالوں کو، ان سب چیزوں کو جو تم استعمال کرتے ہو تو ان کا استعمال جائز. انسانوں کے بال، ان کا استعمال ناجائز ہے. اور ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے بال عزت اور احترام کے لیے، اس لیے انسانی بالوں سے یہ چیزیں نہیں بنائی جا سکتی. اور انسانی بالوں کی عزت کی وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا بنانا مکروہ ہے، ناجائز. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، وہ تو کہتے ہیں انسان کا بال ناپاک ہے، لیکن اس پہ فتویٰ بہت کم حضرات اب دیتے ہیں، کیونکہ اگر اس پہ فتویٰ دیا جائے تو جس چیز میں انسان کا بال پڑ گیا پھر اسے بھی ناپاک ہو جانا چاہیے. اب کوئی نہیں کہتا اس پہ. اور بال انسان کے جب اکھیڑتے ہیں تو اس کی تہ میں ایک سفید رنگ کی چیز لگی ہوئی ہوتی، یہ ناپاک ہے. اس لیے کہ یہ خون کے حکم میں ہے نا، بلکہ خون کے بھی حکم میں نہیں، یہ تو چمڑی کے اندر جو چربی ہے یہ وہ ہے انسان کے جسم میں، تو اس لیے اسے ناپاک مانا گیا. اور باقی بال، عزت اور احترام انسانوں کے بالوں کا وہ مسلم ہے، اس لیے کوئی چیز اس سے نہ بنائی جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وہ تو بہت زیادہ عزت اور احترام کی چیز ہے، جن لوگوں کے پاس بھی ہے وہ بہت برکت کی چیز. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مجھے اس پوری دنیا سے زیادہ عزیز ہے. اور انہوں نے شام میں اپنی حکومت کے دور میں ایک بلڈنگ بنا دی تھی الگ، اور اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی رکھی تھی، ان کا کرتا بھی، برتن بھی، بال بھی، منہ مبارک. اور کہتے تھے جو بھی کوئی بڑے آدمی ملنے آتے تھے، کوئی وفد عربوں کا، کسی قبیلے کا، تو انہیں لے کے جاتے تھے، دکھاتے تھے اور کہتے تھے یہ اصل ہے ہم سب مسلمانوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی چیزیں. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت لوگوں کے پاس تھے، اور جب کوئی بیمار ہوتا تھا، صحیح بخاری میں بھی آیا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ ان بالوں کو پانی میں ڈالتے تھے اور بال نکال لیتے تھے، اور وہ پانی مریضوں کی شفا کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس لیے اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کہیں ملے تو اس کے پانی سے شفا حاصل کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کی بات ہے، عزت اور احترام کی بات. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ بھی تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں کبھی کبھی ان کے گھر جاتے تھے پانی پینے، بس صرف اس پیالے سے، اور کوئی وجہ نہیں تھی. تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور آپ نے کہا، صبح کا وقت تھا، تو آپ نے کہا گھر والوں اس میں پیالے میں پانی پلا دو. ان کا امیر المومنین رات چوری ہو گئی اور چور کچھ نہیں لے کے گیا، وہی پیالہ لے گیا. تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ بہت ہنسے اس پہ اور فرمایا نعمت السارق، چور بھی کتنا خوش نصیب تھا، کیسی اچھی چوری کی اس نے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ لے بولا. تو بہت سی چیزیں مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے شفا کے حاصل کرنے میں سب سے زیادہ صحیح بات وہ ہے جو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آئی ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی.
اور وہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع میں آخری حج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اپنے اتروائے تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو، اور وہ آئے تو آپ نے فرمایا یہ میرے بال لے لو اور تقسیم کرو. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بالوں کی تقسیم کے لیے کہنا ظاہر ہے کہ یہ برکت کی چیز تھی. اور پھر بال جو تھے وہ کئی ایک تقسیم کیے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کئی جگہ اب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، حیدرآباد میں بھی پائے جاتے ہیں. اصل منہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدراس میں بھی ہیں، حیدرآباد میں بھی ہیں. اور ان میں ایک عجیب چیز یہ ہے، ہمیں نہیں معلوم دنیا میں کسی کے بالوں میں یہ چیز ہو، ہمیں نہیں معلوم. عجیب بات یہ ہے کہ وہ کئی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے ہیں جو پھوٹتے رہتے ہیں، اس بال کی 2 شاخیں بن جاتی ہیں، پھر ایک شاخ اس کی الگ ہو جاتی ہے، پھر اس سے آگے شاخیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور بڑھتے بھی رہتے ہیں. بالکل معمولی سی لمبائی ہوتی ہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کچھ سالوں میں وہ بڑھ بھی جاتا ہے. مدراس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، یہ لوگ جب آئے تھے حجاز سے، جو تاجر آئے تھے وہ لے آئے تھے ساتھ، اور وہ اب تک بھی چل رہے ہے نا. حیدرآباد میں بھی ہے نا، نہیں ہیں بہت جگہ پہ، کراچی میں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، وہ اصل. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان چیزوں کے بال، ان سے کیا کرتے ہو؟ اساساً ایک چیز تو یہ ارشاد فرمائی کہ اسباب ہیں، وہ متاع الی حین، اور ایک مدت تک تمہیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. متاع اور اساس 2 لفظ استعمال ہوئے. اساس کم تر درجے کی چیز، جیسے ان بالوں سے کوئی پہننے کے کپڑے بنا لے، دیگر ضروریات زندگی، یہ اثاثہ ہے. اثاثے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے انسانی بالوں کا وگ کا جو استعمال ہے وہ بھی درست نہیں. ایک یہ چیز ہے کہ اس کے اپنے بال اکھاڑ کے اس کے سر پہ لگا دیے جائیں، وہ ایک الگ چیز. تو ارشاد فرمایا اساساً، یہ اساس ہے کم تر درجے کی چیز، یعنی پوشش، دیگر ضروریات زندگی، اور متاع اس سے بڑی چیز، فائدہ اٹھانے کی چیز. ومتاع الی حین، اور تم ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہو ایک مدت تک. یہ سب چیزوں سے فائدہ اٹھانا، ان کا پیدا کرنا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور پھر فرمایا واللہ جعل لکم. آپ دیکھیں ان آیات کو، اور اوپر بھی آیات جو ہیں اللہ بار بار اپنا نام مبارک ذکر کر رہا ہے. 80 نمبر آیت میں اس کو بھی ضرور فرمایا واللہ جعل لکم، اور اللہ ہی نے تمہارے گھروں کو سکون رہنے کی بسنے کی جگہ بنا. یہاں بھی واللہ جعل لکم، اللہ ہی نے ایسے کیا ہے کہ مما خلق، اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ظلالن، ان میں سائے رکھے. اللہ نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سائے رکھے ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے. دیہات میں پوچھئے، جب اب تو بجلی آ گئی نا، جب بجلی نہیں ہوتی تھی اور اب بھی بجلی چلی جاتی ہے، کئی علاقوں میں بجلی نہیں ہے تو درخت کے سائے میں بچھا لیتے ہیں چارپائی. کیسے یہ سایہ، گھنا سایہ کیسا اچھا لگتا ہے. اور درخت جن کے سائے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور وہ درخت جن کے سائے گرم ہوتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں انسانوں کے استعمال کی ہیں. اسی طرح عرفات میں لوگ چلے جاتے ہیں، حج میں گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، سایہ کرتے ہیں کہ سایہ کہیں مل جائے اس میں آدمی ٹھہرے. بس سٹاپ پہ کھڑا ہے، کہتا ہے سائے کی کوئی جگہ ہو مل جائے. اللہ نے فرمایا جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اس میں جو سائے ہم نے بنائے ہیں، تم لوگوں نے غور کیا کیسا خدا نے انعام کیا؟ وجعل لکم، اور اللہ ہی نے کیا ہے من الجبال، پہاڑوں میں سے کیا چیز کر دی؟ اکنانن، چھپنے کی جگہ اللہ نے پہاڑوں میں بنا دی. کن کی جمع اکنان، چھپنے کی جگہ بنا دی. غار ہے اس میں چھپ جاتے ہیں، دشمن کو دیکھتا ہے اس میں چھپ جاتا ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے غار میں چھپ جاتا ہے. اللہ نے کیا کیا جگہیں بنا دی ہیں. وجعل لکم، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے کیا ہے سرابیل، قمیصیں اللہ نے بنا دی، کرتے بنا دی ہیں. اور کرتوں سے کیا فائدہ ہے؟ تقیکم الحر، تمہیں وہ گرمی سے بچاتے ہیں. وگرنہ انسان کے جسم پہ قمیص اور کرتا نہ ہو اور گرمی پڑ رہی ہو تو پھر کیا ہو؟ انسان کیسے اپنا بچاؤ کرے؟ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں سردی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟
گرمی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں چونکہ عرب جب نازل ہوا تھا قرآن سب سے پہلے وہی مخاطب تھے اور ان علاقوں میں گرمی شدید پڑتی تھی نا، اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تقیکم الحرہ، تمہیں گرمی سے محفوظ رکھتی ہیں تمہاری قمیصیں، یہ بھی تو اللہ کا انعام ہے۔ مولانا مملوک العلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، غالباً انہی کا ہے قصہ، کاندلے میں کا قصہ ہے، جو بھی تھے بزرگ، لیکن انہوں نے، ان کا بیٹا کام کر رہا تھا کھیت میں، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بیٹے سر پہ کوئی چیز رکھ لے، گرمی بہت سخت ہے اور تکلیف ہوگی۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے پوتے کے پاس، پوتا چھوٹا سا بچہ تھا، تو بیٹے نے کہا ابا کوئی بات نہیں، وہ جوانی تھی نا، تو ان کا ابا کوئی بات نہیں۔ انہوں نے پھر کہا بیٹے بڑی تکلیف ہوتی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، سر پہ کوئی چیز رکھ لے۔ وہ پھر ٹال گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس چھوٹے بچے کو جو پوتا تھا اسی کا بیٹا تھا، اسے اٹھا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ وہ جو بیٹے نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بھاگتا آیا، کہنے لگا رہے ابا یہ کیا کیا، بچہ ہے جل جائے گا، دھوپ میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا پتا چلا بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے، میرے دل میں بھی ایسے ہی درد ہو رہا تھا، اسی لیے کہتا ہوں سر پہ کوئی چیز رکھو۔ تو انسان کو اللہ نے کہا ہم نے جو کرتے تمہیں پہنائے ہیں نا، قمیص، لباس، تقیکم الحرہ، یہ کیا کرتا ہے، تمہیں نجات دیتا ہے گرمی سے، وسرابیل، اور دوسری قسم کے کرتے، سربال کہتے ہیں قمیص کو، اور سرابیل اس کی جمع ہے، اور سرابیل الحرب عرب بولتے تھے زرہ کے لیے، وہ جو جنگ میں کام آئے وہ قمیص، سرابیل، اور اللہ نے دوسرے کرتے بھی تمہیں دیے ہیں، تقیکم باسکم، تقیکم جو تمہیں بچاتے ہیں، باسکم لڑائی کی شدت سے، لڑنے میں جو بچاؤ ہے اس سے تم حاصل کرتے ہو۔ اس پہ تم نے غور کیا ہے ہم نے کیسی کیسی مہربانیاں کی ہیں، کذالک، اور ایسے ہی یتم نعمتہ، پورا کرتا ہے، یتم اتمام کرتا ہے، پورا کرتا ہے نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر، لعلکم شاید کہ لوگوں تسلمون، تم اللہ کی نعمت کا اعتراف کرتے، تسلمون شاید کہ تم اللہ کے حکم کو مان جاؤ۔ اتنی نعمتیں خدا نے کی، تم اپنے لباس کو دیکھو، اپنی زندگی کی چیزوں کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، آسمان اور زمین کو دیکھو، بارش کو دیکھو، شہد کی مکھی کو دیکھو، جو تم دودھ پیتے ہو اس کو دیکھو، جو پھل تم کھاتے ہو اس کو دیکھو، اتنے دلائل ہم نے دیے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، اتنے دلائل کے باوجود ہماری توحید کو نہ مانیں، آپ کی بات نہ سنیں اور اسلام سے ہٹ جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ کا آپ کے ذمے البلاغ پہنچا دینا، المبین اور واضح طور پر لوگوں کو کھول کے سنا دینا، بس اس سے زیادہ آپ کے ذمے کوئی چیز نہیں رکھتا۔ اتنے دلائل کے باوجود انسان نہ مانے، اتنے دلائل کے باوجود اللہ کا اعتراف نہ کرے، اللہ نے فرمایا یہ سب اس لیے تھا، 81 نمبر آیت کے آخر پہ فرما دیا تھا لعلکم تسلمون، تم اللہ کے انعامات کا اعتراف کرتے رہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہنتے تھے، اور آپ فرماتے تھے تم میں سے کوئی آدمی جب نیا لباس پہنے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ کہے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا، اللہ تیرا شکر ہے آپ نے اللہ مجھے یہ لباس پہنایا ہے، اور اللہ آپ نے اسے جسم کو ڈھانپنے کے لیے اور میری عزت، میرے وقار، اس میں اضافے کے لیے مجھے عنایت فرمایا۔ معلوم ہوا ہوتا ہے کہ اچھا لباس پہننا اللہ کے انعامات میں سے، اللہ کی طرف سے انعامات میں سے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس آدمی کو اللہ لباس دے اور وہ پرانا لباس اس کو خیرات کر دے، حدیث میں آیا ہے کہ جب تک اس کے لباس کا ایک ٹکڑا بھی کسی کے جسم پہ، انسانوں میں سے کسی کے جسم پہ رہتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے لباس کو پھیلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے۔ آپ نے بتایا کہ جو کپڑے تم نہیں پہنتے دوسروں کو دے دو، جب تک وہ پہنتا رہے گا تمہاری حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی رہے گی۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن لوگ اس پہ غور نہیں کرتے۔ کتنے ہی گھر میں جوڑے ایسے پڑے ہوتے ہیں
اور آدمی کہتا ہے اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے، گھر والے دعا کرتے رہتے ہیں کہ خدا اس کی حفاظت کرے، ایک اس میں یہ بھی کام کرنے کا ہے کہ لباس کو خیرات کر دے۔ اسی طرح کفن پہنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جس نے کسی انسان کو کفن پہنا دیا، مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے نا، انسان کے متعلق کہا کہ اسے کفن پہنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ تعالی اسے جنت میں کہے گا کہ یہ سارے لباس ہیں، تو ان میں سے جس کو چاہے انتخاب کر لے، کیونکہ تو نے میرے ایک بندے کو کفن دے دیا۔ بڑی نیکیاں، انسانوں کو لباس پہنانا، انسانوں کے لباس کا سردی اور گرمی کا خیال رکھنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن کے حکمران تھے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں کپڑے جمع کرو زکوٰۃ کے، اتنی نیکی تھی۔ اب تو لوگ ان باتوں کو بڑا عیب کی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بزرگوں کے کارنامے پڑھیں اور سوچیں جن بزرگوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے، وہ اللہ کے بندے کیا کیا کام کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ نے یمن میں لوگوں کو کہا، اپنی حکومت میں انہوں نے کہا غریب لوگوں تم کپڑے جمع کرو، اور کپڑے جب جمع ہو گئے تو انہوں نے بنڈل ان کپڑوں کی گٹھڑیاں بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ بھیجیں کہ اللہ کے رسول یہ غریب لوگوں میں کپڑے تقسیم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ یہ کرنے کے کام یہ اکابر نے کیے ہیں، اس سے معاذ رضی اللہ عنہ سے زیادہ اب کون عزت والا ہے؟ لوگ ان کاموں کو نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں ان کو سننی بھی پڑتی ہیں کہ جی لوگ اب یہ کپڑے اکٹھے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں بیچیں گے۔ ارے بھائی صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے، لوگوں کو کپڑے پہناتے تھے، سردی گرمی سے لوگوں کو بچانے کے لیے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک جوڑا دیا، وہ خالص ریشم کا تھا جبہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں اس کو کیا کروں گا، آپ نے تو ریشم پہننے سے منع کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر مجھے کسی نے دیا تھا، میں نے اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے پہنو، وہ جو بازار لگتا ہے ایران میں یہ کسی قافلے کے ہاتھ وہاں بھیج دینا، یہ بکے گا اور اس پیسے سے تم اپنا کام چلا لینا۔ تجارت تھی باقاعدہ، بہتر سے بہتر کپڑے آتے تھے۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے تاکہ تم ہمارا حق مانو، اعتراف کرو ہمارے انعامات کا، اور اتنے دلائل کے باوجود اگر توحید ان میں نہیں ہے، آپ نے تو بس ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچانی تھی بات، اور حقیقت کیا ہے؟ کیوں نہیں مانتے ان دلائل کو؟ یعرفون، یہ جانتے ہیں خوب نعمت اللہ کی نعمت۔ پیچھے بھی 2 مرتبہ یہ لفظ آیا تھا نا، اللہ کی نعمت، توحید، جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، اللہ کی توحید کو، ثم ینکرونہا، اور پھر منکر ہو جاتے ہیں اللہ کا احسان، جانتے ہیں، دل ان کا قائل ہے کہ واقعی یہ بات ہے، دل ان کا مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں اور کوئی نہیں کر سکتا، دل مانتا ہے کہ شہد اور دودھ اور یہ گھر اور یہ ساری چیزیں اور کھانے پینے کے سامان اور لباس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ ہی ہے جو ان ساری چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم ینکرونہا، پھر کیا ہوتا ہے؟ دل ان کے منکر ہو گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی ایسے جانتے تھے، اللہ نے فرمایا جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جیسے انہیں پتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے، ایسے آپ کو جانتے ہیں، اس کے باوجود زبان سے نہیں مانتے۔ ثم ینکرونہا، پھر اس کے باوجود منکر ہو گئے، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان کی اکثریت ایسی ہے جو ناشکریں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے جتنے بھی یہ انعامات ہیں، شکر اللہ کا ادا کرتا رہے، کھانے پینے پہ، لباس پہ، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تاکہ اس کے انعامات کا اعتراف ہوتا رہے، اور اللہ کی طرف سے شکر پر زیادتی کا وعدہ ہے کہ ہم اور اضافہ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے انعامات مسلسل اس شخص پر بھی برستے رہے۔